نظم فوج ادا میں ہلچل مرزا زبیر جماعت ہشتم۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا، چلایا آفتاب و شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شہ پر کو کھول کر، صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کو سار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار، اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پس پا ہوئے پیادے تو پرزیر سالہ دار، بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کما تیر چھوڑ کر، یہ بر کے تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جنس جاں پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا، بادے اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کی نہ وروں کو اڑا دیا، اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی، افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سر زمین پہ تیورا کے رہ گئے، سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی، جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا۔ تشریح: جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر۔ نظم فوج ادا میں ہلچل ایک مرثیہ ہے جسے مرزا زبیر نے لکھا ہے۔ مرنے والے پر رونا یا اس کی خوبیاں یا تعریف و توصیف بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرزا زبیر پہلے بند میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا۔ آپ کی 2 دھاری تلوار کے بے نیام ہوتے ہی سورج بول اٹھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا تباہ ہو گیا۔ حضرت حسین تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کھول کر ان کی ڈھال بن گئے۔ صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کو حصار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار،
اس وارو پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار، بھاگے نیام قبضے شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کما تیر چھوڑ کر۔ اس بند میں مرزا دوبیر کہتے ہیں ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر صحرا چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہ تھا، موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ رہا تھا، پیادے اور سوار سب کی جان پر بنائی تھی، ایسی افراتفری مچی کہ میان تلوار سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی۔ یہ برق تیر ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جنس جا پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجرے خوف اجل لگا، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار فل لگا۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جس سر کی طرف لپکتی دل جل اٹھتے، جان دہک اٹھتی، دو دھاری تلوار ذرہ سر، گردن اور سینوں کو چیرتی چلی جاتی، آسمان میں تارے موت کے خوف سے تھرا گئے، گاوے زمین بھی بار بار زخمی ہوئی۔ بادے اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کی نوروں کو اڑا دیا، اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی۔ مرزا دوبیر لکھتے ہیں موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروں کو اڑا دیا، کمان سے تیر چھوٹا تو دشمن کی صفیں الٹ گئی، کسی کا پاؤں کسی کا سر اڑا، موت کی ہوا سے کینہ ور غبار کی صورت اڑ گئے۔ اس تلوار کو سرکشی پسند نہ تھی، لہٰذا اس نے سروں کو خاک میں ملا دیا۔ افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سر زمیں پہ تیورا کے رہ گئے، سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی۔ شاعر آخری بند میں کہتے ہیں کہ تلوار کے ڈر سے افلاک ایسے تھرا اٹھے کہ قریب تھا کہ گش کھا کر زمین پر آ گرے، شام والوں کے سردار اپنی تلواریں چمکا کر رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے، اس ہنگامے سے سورج خوف سے پیلا پڑ گیا، سورج کے پرتوے سے دھوپ غائب ہو گئی۔